فرمائیے. وہ آپ کے پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نے دیکھے سنے. جی جی فرمائیے. اس میں کچھ آپ خطبات سنتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا تبھی پھر فرمائیے. اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں وضاحت فرمائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ذرا علمی سی گفتگو ہے، شاید یہ فورم اگر ایسی بات ہو جی تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں ایک امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوا اس لیے کئی ایسے نکات ہیں جو آئندہ کھلنے والے ہوتے ہیں. جی تو اگر آپ نے کچھ نقطے بیان فرما دیے اب سمجھنے کی خاطر جی تو ان کا نہیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. میں آئندہ خطبے میں ان کو شامل کر لوں گا. اچھی سمجھ گئے؟ جی سوال کر دیجئے. اس میں پہلا ایک خطبے میں، بلکہ وہ میرے خیال میں 2 خطبات پہ محیط تھا آپ کا. جی فرمائیے. نور العلا نور، نور علی نور. اس کے متعلق آپ کی گفتگو بڑی علمی اور کافی حد تک سائنٹیفک بھی تھی. لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور کی ایک مخفی شکل ہوتی ہے، ایک ظاہر، ٹھیک ہے، اور مخفی شکل جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی بلیک ہول کی. بلیک ہول ہاں کہ وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کے قریب کوئی چیز جائے تو اس کو زبردست قوت سے کھینچ لیتے ہیں. حضور اس میں میرا ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ بلیک ہول جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ڈیڈ سٹار ہے. ایک سٹار جب اپنی لائف ختم کر چکا، مردہ ہو گیا، ان میں روشنی نہیں ہے کوئی. نہیں، یہی آپ کا تصور درست نہیں ہے. سائنس کے نقطۂ نگاہ سے اس کے برعکس صورت ہے. بلیک، اول تو لفظ سے بلیک کو آپ سمجھ لیجئے. یہ اچکن بلیک اس لیے نہیں ہے کہ یہ نور سے خالی ہے، اس لیے ہے کہ سارے نور کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور چھوڑتی کچھ نہیں واپس جانے کے لیے. جی جی. بلیک ہول کا نام بلیک ہول اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایکس ریز کو بھی اور دوسری الٹرا وائلٹ ہر قسم کی ریز کو، روشنی کی ہر قسم کو وہ اس قوت سے جذب کرتا ہے کہ کچھ بھی واپس نہیں چھوڑتا. ان کی گریویٹیشنل پل جو ہے نا، فورس، وہ کافی زیادہ ہے. نہیں، گریویٹیشنل پل صرف مادے کے لیے نہیں ہے جو ٹھوس چیزیں ہیں، سب چیز کے لیے، روشنی کے لیے بھی ہے. جی ہاں. اور روشنی کو کھینچ لیتا ہے، اس لیے روشنی دکھائی نہیں دے سکتی. بالکل وہاں نہیں، سمجھ گئے؟ نو لائٹ نو ٹائم. لیکن اس کے اندر موجود ہو رہتی ہے، خود روشنی سے خالی نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر. لیکن روشنی چونکہ نکلنے نہیں دیتا اس لیے کوئی دیکھ نہیں سکتا. جی، یہ مطلب ہے بلیک ہول کا. اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نوروں سے زیادہ اجلا تھے، آپ نے اسلام کے جھنڈے کا رنگ کالا چنا ہے. سیاہ جھنڈا تھا، جو بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا کا روشن تر نبی آیا ہے، سب سے زیادہ روشنی دینے والا، اور جھنڈے کا رنگ سیاہ چن لیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انجذاب نور کی طرف اشارہ ہے. اس مسلم وہ ہوگا جو نور کو کلیتاً جذب کر لے اپنی ذات میں، پھر خدا اس سے اور نور پیدا کرتا ہے. جی، وہ الگ مسئلہ ہے. جی. لیکن تم تب سچے مومن بنو گے اگر نور کو چمٹا لو، اس کو اپنی ذات میں ہضم کر لو، وہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے. اس طرح بظاہر کالا رنگ دکھائی دیتا ہے. جی. مگر اس میں ایک اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ وہ وجود جو اسلام کے اندر سب سے زیادہ روشن وجود تھے، وہ دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ کالے دکھائی دیتے تھے. یہ دوسری تشریح ہے، اور میرے نزدیک یہ اولا ہے تشریح. وہ اس لیے کہ اس نور کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے اور ابو بکر نے بھی دیکھا ہے. اور ابو جہل کو وہ سیاہی سیاہ دکھائی دیا ہے اور ابو بکر کو وہ روشن سے روشنی دکھائی دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. جو آنکھ نور نہیں دیکھ سکتی اس کو سیاہی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ یہ جھنڈے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے مقابلے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے. اس لیے مومنوں کے لیے یہ اعلان تھا کہ یہ مجسم نور ہیں، اور غیروں کے لیے یہ تھا کہ جس کو تم تاریخ دیکھ رہے ہو اب اس سے مقابلہ کر کے دیکھو.
بظاہر جس کو تم تاریکی سمجھ رہے ہو وہ غالب آئے گی یا تمہارا نور جس کو تم نور سمجھ رہے ہو. تو یہ ذوقی نقطے ہیں سب. لیکن جو معرفت کی گفتگو ہے اس میں ذوقی نقطے بھی آ جاتے ہیں. جو اصل بات میں نے آپ سے عرض کی تھی میں واپس اس پہ لوٹتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ نور کی وہ قسمیں جو زیادہ قوی ہیں وہ انسان کو ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی. ایکس رے ہے وہ اس نور کے اسپیکٹرم سے بہت زیادہ طاقتور ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں مگر وہ دکھائی نہیں دے سکتا. اور قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک بہت ہی لطیف رنگ میں ظاہر فرمایا کہ خدا کیوں دکھائی نہیں دیتا. یہ نور جس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں اگر براہ راست ہماری آنکھوں میں پڑے تو جلا کے رکھ دے. اور یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں استعمال فرمائے ہیں کہ خدا نے نور کا نقاب اوڑھا ہوا ہے, اگر وہ نقاب اتار دے تو ہر چیز جل کے خاکستر ہو جائے, کوئی دیکھنے والی آنکھ رہ ہی نہیں سکتی. تو شدت نور جو ہے وہ بھی مخفی ہو جاتی ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا. اور دوسرا اس میں یہ تھا ایک اور جمعے کے موقع پہ آپ عرش معلیٰ متعلق اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش معلیٰ. ٹھیک ہے سر, اس میں میری یہ گزارش تھی کہ بندہ مومن مطلب ہے آدم کی اولاد, آدمی. ٹھیک. تو حضرت آدم کی کریشن سے پہلے عرش معلیٰ کہاں تھا؟ عرش معلیٰ میں آپ کو اس میں ایک تشریح تو نہیں پیش کی تھی, میں نے بہت سی تشریحات پیش کی تھی. سب سے پہلی تشریح یہ کی تھی کہ عرش ایک تنزیہی مقام ہے جس کا مادے اور تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہے. غیر مخلوق وہ مقام الہی جس میں ایسی صفات جلوہ گر ہیں جو مخلوق سے بالا ہیں اور اس کی فہم سے بھی بالا ہیں, اس کا نام عرش الہی رکھا گیا ہے قرآن کریم میں. اور دوسرا عرش جو ہے تخلیق سے پہلے, وہاں فرمایا کانا عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر تھا. اور پانی سے مراد مادی پانی ہرگز نہیں, بلکہ اس پانی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو عرش الہی کو ماں پر قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ زندگی اس لیے خدا نے پیدا فرمائی کہ زندگی سے اس کا تعلق جڑنا تھا اور زندگی پر اس کی صفات اترنی تھی. اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو مردہ چیزوں پر خدا کے عرش کا کوئی معنی نہیں جو سمجھ نہیں سکتی. اس لیے حیوان بھی سمجھتے ہیں, تھوڑی حد تک سمجھتے تو ہیں مگر کچھ کچھ. سب سے زیادہ خدا کی صفات کو سمجھنے والا انسان ہے, اور انسانوں میں سے وہ جس کو پہلا آدم بنایا گیا یعنی نبی, اور نبیوں میں سب سے زیادہ سمجھنے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس عرش کا تعلق خدا کی صفات کی فہم اور ان کی اپنے اندر جلوہ گری کا نام ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا کہ میرا عرش پانی پر تھا. ورنہ پانی پر خدا بیٹھا ہو یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے, مگر قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کے مضمون کو کھول رہی ہیں اور بہت ہی وسیع عارفانہ معنی ابھرتے ہیں. تو زندگی کا تعلق خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری تھا. اگر زندگی نہ پیدا ہوتی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ تخلیق پھوٹا تھا وہ بے جان, مردہ, بے خیال رہ جاتا, وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور خدا کی طرف لوٹ نہیں سکتا تھا اس طرح. جب انسان باشعور ہوا اور خدا کی طرف اس کے خیال دوڑے اور اس کا دل لبکا محبت میں, تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون مکمل ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. بس عرش سے مراد بنا ہوا کرتی ہے, انحصار کو عرش کہتے ہیں. بس خدا کی خدائی نے اپنی بنا کے لیے تاکہ میرا مخلوق سے تعلق قائم ہو جائے پانی کو چنا اور پانی کے ذریعے زندگی پیدا کی اور زندگی کے ذریعے انسان بنا,
اور صاحب صفات بنا جس کا الہی صفات سے ایک تعلق قائم ہو سکتا تھا، اور سب سے بلند تر صفات الہی کو اٹھانے والا اپنی ذات میں حضرت محمد رسول اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب عرشوں سے اونچا ہے، جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ جہاں خدا جلوہ گر ہو وہی اونچائی کے معنی ہیں۔ یہ عام طور پر علماء آپ کو اونچا یوں کر کے اونچا دکھا دیتے ہیں، یوں کر کے نیچا دکھا دیتے ہیں، حالانکہ صفات الہی کے تعلق میں نہ کوئی اس طرف اونچا ہے نہ کوئی اس طرف نیچا ہے، ہر طرف خدا ہے اور سمتیں گھوم رہی ہیں ہر طرف۔ اب اس کو اونچا کہیں گے تو امریکہ والے نیچے ہو گئے، اور ان کو نیچا کہہ دیں آج کل آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے ان کو نیچا قرار دیا تھا۔ تو اونچا نیچا کی جو گفتگو ہے اللہ کے تعلق میں سمجھنی چاہیے۔ صفات باری تعالی کی طرف جو چیز حرکت کرتی ہے وہ اونچی ہے۔ عرش معلیٰ اگر کوئی ہے اول طور پر تنزیہی عرش کے علاوہ، پہلا وہ اپنی جگہ بات قائم ہے، وہ محمد رسول اللہ کا دل ہے، کیونکہ جہاں سب سے زیادہ خدا جلوہ گر ہوا اس کو سب سے زیادہ رفعت عطا ہوئی، تو رافع کا مضمون بھی اسی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ جی شکریہ۔